وقال تعالى محمد رسول الله. وقال تعالى في موضع آخر وما محمد إلا رسول. وقال تعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، یہ جمعہ ربیع الاول وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسی عجیب قدرتیں عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں ان کے ذریعے اللہ نے بہت ساری قدرتیں دکھائی، اور لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ ان کا پیش آتا فوراً عبد المطلب کی طرف رجوع ہوتے، ان سے دعائیں کرواتے. قوم کا کوئی مسئلہ ہوتا تو تب بھی عبد المطلب کو سامنے رکھتے، دعائیں کرتے، اللہ ان کے سارے مسائل کو حل فرما دیتے. تو جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جب آپ اپنے امی جان کے پیٹ میں موجود تھے، بطن مبارکہ میں موجود تھے، اسی وقت آپ کے ابا جان حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو محترم بھائیوں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان، تاریخ لکھنے والوں نے بہت ساری عمریں ان کی بیان فرمائی، لیکن صحیح روایت کے اعتبار سے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت ان کی 18 سال کی عمر تھی. تو 18 سال کے نوجوان دنیا سے پردہ فرما چکے اور مدینہ طیبہ کے اندر مدفون ہوئے. جیسا کہ سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 1970 عیسوی میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے مسجد نبوی کو اور مسجد میں جگہ شامل کرنے کے لیے جب حکومت نے فیصلہ کیا تو اس وقت وہاں 3 قبریں موجود تھی مسجد نبوی کے اندر. باب جبرائیل کے پاس غالباً یہ باب جبرائیل نہیں بلکہ باب السلام کے پاس غالباً یہ قبریں موجود تھی قریب میں. تو اس وقت حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہاں جتنی قبریں ہیں یہ قبروں کو منتقل کر کے اس جگہ کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا کرے. تو اس وقت قبر مبارک کو کھودا گیا. اب کھودنے والے کون تھے؟ کھودنے والے وہی لوگ جو روضہ اطہر کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اللہ نے انہی کے ذریعے سے کام لیا. وہاں جب کھودا گیا تو اس وقت نعش مبارک کو جب نکالا گیا تو آپ کے والد ماجد کی نعش تھی، بالکل صحیح سلامت. 1450 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، آپ
بالکل 18 سال کے نوجوان، یہاں تک بال رکھے ہوئے، چہرہ بڑا نورانی تھا، اور وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں آپ کی نعش مبارک کو منتقل کیا گیا۔ اسی طریقے سے 2 صحابہ کی اور قبریں وہاں پر موجود تھیں، ان کی نعشیں میں بالکل صحیح سلامت تھے، تو ان کی نعش مبارک کو بھی اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر آپ مدفون ہوئے ہیں، آپ کے والد مبارک، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ، اور آپ کی امی جان مقام ابوا کے اندر وہاں مدفون ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد 18 سال کی عمر میں وفات ہوئے، اور تقریباً آج سے 50 سال پہلے جب خبر کھود کر ان کی نعش مبارک کو منتقل کیا گیا تو ان کا جسم بالکل صحیح سالم تھا، اور نہ کوئی کفن کا کپڑا پھٹا، نہ کوئی یعنی ان کے چہرے پر کوئی ذرہ برابر بھی خراش نہ تھی، بالکل نورانی چہرہ تھا۔ اور 1970 میں یہ واقعہ پیش آیا، 70 میں آ کر کے آئے، آپ کے والد ماجد کو وہاں سے منتقل کر کے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس کے بعد اصحاب فیل جو گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے بڑی عجیب قدرت کا معاملہ فرمایا۔ 50 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بڑے عجیب خواب حضرت عبد المطلب نے دیکھا ہے، بڑے عجیب خواب دیکھے۔ حضرت عبد المطلب خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک جس رات ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، اس رات کعبۃ اللہ کے اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے بت سجدے میں گر گئے، سارے بت سجدے میں گر گئے، اور وہاں سے آواز یہ آ رہی تھی کہ آج کے بعد سے کعبۃ اللہ سے کفر اور شرک ختم ہونے والا ہے، یہ سارے بت، کفر اور شرک کے بت، یہ کعبۃ اللہ سے پاک کر دیے جائیں گے، یہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی، یہاں سے توحید کا ڈنکا بچے گا، اور اس کے بعد کفر اور شرک ہلاک ہو جائیں گے، کافر اور مشرک ہلاک ہو جائیں گے، اپنے کفر اور شرک کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ صدا حضرت عبد المطلب نے اپنے کانوں سے سنی۔ تو میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی جس رات پیدا ہونے والے ہیں وہ رات کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ کے دادا جان یمن کی طرف تجارت کے غرض سے، بیپار کے غرض سے گئے ہوئے تھے۔ ایک یہودی عالم سے ملاقات ہو گئی۔ تو میرے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عیسائی، یہودی، یہ دونوں ہمارے نبی کو ایسے جانتے ہیں، خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے، خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہو چاہے کرسچین ہو، وہ آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جیسے کوئی باپ کسی باپ کو پوچھے کہ بھئی آپ کا بیٹا کب پیدا ہوا، وہ پیدائش کی تاریخ بھی بولے گا، اور کس وقت پیدا ہوا ہے وہ بھی بتائے گا، کہاں پیدا ہوا ہے وہ بھی بتائے گا، پیدا ہونے کے بعد دودھ پیا کہ نہیں پیا، کیا اس کے حالات تھے، کیا رنگ تھا اس کا، کیا بال تھے اس کے، کیا کیا تھا، اس کے ہاتھ کیسے تھے، اس کے ہاتھ کا رنگ کیسا تھا، چہرے کا رنگ کیسا تھا، اور اس کو کیسے نام رکھا، اس کے بعد اس کی پرورش کیسے کیا، وہ کیسے بڑا ہوا، ایک ایک پل جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے تھے۔ تو اسی لیے عبد المطلب جب یمن کی طرف کسی تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، ایک یہودی عالم سے ملاقات ہو گئی،
تو یہودی عالم نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم عرب سے، مکے سے آئے ہوئے ہیں۔ مکے میں کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ قریش سے تعلق ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ قریش میں کس شاخ سے تعلق ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بنو ہاشم سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ ایک بات کی مجھے اجازت دے دو کہ آپ کے جسم کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جسم کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میری شرمگاہ کو چھوڑ کر آپ میری پورا جسم کو چیک کر لو، کیا آپ میرے جسم کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ تو اس نے آپ کے ایک نتنے کو اٹھا کر دیکھا، تو اور دوسرے نتنے کو یہاں ایسا اٹھا کر دیکھا، پھر یہاں ایسا اٹھا کر دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے کہا آپ ہی کی پیڑ سے آخری نبی آنے والے ہیں، ایک بابرکت بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ کون سی بیوی سے؟ میری تو اب بیوی نہیں ہے، میری اولاد تو بیوی تو موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ کی نسل سے ہی، آپ کے پشت سے ہی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کو ہماری کتابوں میں آخری نبی کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ تو عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سفر سے واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ سنے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی امی جان ہیں، ان کی چچا کی بیٹی حالہ، ان سے حضرت عبد المطلب نے نکاح فرمایا، اور حالہ اور آپ کی امی جان دونوں آپس میں رشتے میں بہن رکھتی ہیں، چچا کی بیٹی لگتی ہیں۔ تو عبد المطلب نے حضرت آمنہ کی چچا کی بیٹی سے نکاح فرمایا اور اپنے بیٹے کا نکاح حضرت آمنہ سے کر دیا۔ تو اب حضرت عبد المطلب حالہ سے جو نکاح کیے ہیں، ان سے دو اولاد پیدا ہوئی، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں جا کر آپ کے رضائی بھائی بھی بنے، اور آپ کی ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حالہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، تو حضرت عبد المطلب پریشان ہوئے، حیران ہوئے، تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا باتیں کہہ رہی ہیں؟ لیکن حالات تو ویسے نظر آ رہے تھے کہ عجیب عجیب قدرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے رات میں خواب دیکھا۔ ایسے تو بہت سارے خواب دیکھے، تفسیر لکھنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے بہت سارے خواب تذکرہ کیے، میں آپ کے سامنے ایک دو خواب تذکرہ کروں گا۔ ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ایک خواب حضرت عبد المطلب نے دیکھا، زمین کے اندر ایک جھاڑ اگنا شروع ہوا، وہ بڑھتے بڑھتے آسمان تک وہ جھاڑ اوپر تک پہنچ گیا، اور اس سے نکلنے والی ڈالیاں مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور اس ڈالیوں کے اندر جو پتے لگے ہوئے وہ بڑی نورانی پتے تھے، اور اس جھاڑ کے اندر ایسا نور چھا گیا کہ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ روشنی اس جھاڑ کے اندر پیدا ہوئی، اور دیکھتے دیکھتے وہ روشنی بڑھتی گئی، اور اس جھاڑ کی ڈالیوں سے، پتوں سے لوگ چمٹے ہوئے ہیں، اور کچھ قریش کے لوگ، بعض قریش کے لوگ اس کی ڈالیوں کو پکڑے ہوئے ہیں، بعض قریش کے لوگ اس جھاڑ کو کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایک خوبصورت نوجوان جس کا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، وہ نوجوان فوراً ظاہر ہوا۔ جو لوگ وہ جھاڑ کو کاٹنا چاہتے تھے ان کی کمر کو توڑ دیا، ان کی آنکھوں کو نکال دیا، اور جو لوگ جن ڈالیوں کو چمٹے ہوئے تھے وہ سارے پورے ڈالیوں کے اندر، مشرق کی ڈالیوں کے اندر، مغرب کی ڈالیوں کے اندر، شمال میں، جنوب میں، جو وہ جھاڑ جو ساری دنیا کے اندر جو پھیلا ہوا تھا، اس کی ڈالیاں
تو لوگ اس سے چمٹے ہوئے تھے. تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا عجیب ماجرا ہے, یہ کیا ہے؟ کیا میں اس جھاڑ کو چمٹ سکتا ہوں, اس جھاڑ سے کچھ حاصل کر سکتا ہوں؟ تو کیا اس جھاڑ کے کچھ حاصل کرنے کی وجہ سے کچھ فائدہ ملے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جو آدمی اس جھاڑ کو مضبوطی سے تھام لے گا, اس جھاڑ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا, تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات ہے. تو میں قریب ہی گیا ہوا تھا اس جھاڑ سے چمٹنے کے لیے, تو میری آنکھ کھل گئی. میں پریشان ہوا, کیا جھاڑ ہے, یہ کیا ڈالیاں ہیں, یہ آسمانوں تک کیسے پہنچ گیا, اور اس سے لٹکنے والے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو اس زمانے کے اندر نجومی لوگ موجود تھے. نجومی بولے تو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر پہچاننے والے, تقدیر بتانے والے, طوطے وغیرہ کو رکھ کر انسانوں کی تقدیر بتانے والے. جیسا کہ آج کل ہوتے نا بہت سارے, مسلمانوں کو بھی ان کے اوپر اتنا بھروسہ ہے, اپنے قرآن پر اتنا بھروسہ نہیں ہے, اپنے نبی کی احادیث پر اتنا بھروسہ نہیں ہے, اپنی نبی کی زندگی پر اتنا بھروسہ نہیں ہے, اپنی نبی کی باتوں پر اتنا بھروسہ نہیں ہے. کیا تو بھی ذری تکلیف آ گئی سیدھا چلے گئے, وہی فال کھلوانے کے لیے, وہی ہاتھ بٹا کر میری لکیریں دیکھ کر میری تقدیر بول دو. اب وہ آگے کی باتیں ساری بولے گا, تم نہ ایسا ہوتا, ویسا ہوتا, ایسا ہوتا. سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. 100% یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تم کو تسلی دیتے ہیں, تم نہ آگے جا کو کار ملتی جی, تمہیں کار میں بیٹھ کر سفر کرنے والے بنتے. انہیں خوش ہوا تھا, کئی بولے تو اس سے پیسے حاصل کرنا نا, تمہیں آگے جا کر بڑا بنگلہ بننے والے ہیں, رہنے کے لیے کرائے کا گھر بھی نہیں آتا, انہیں بڑا بنگلہ بنتا سینے دیکھ ڈالا نجومی. تجھے اگر فلاں آدمی سے تکلیف ہونے والی ہے, انہیں پہلے سے تو دشمن رہتا, انہیں پوری آدمی کا نام تو نہیں بولتے. تمہارے جو رشتہ دار میں کوئی ایک جنا ہے ذرا ڈھونڈ کر دیکھو. عام طور پر رشتہ داروں سے لڑائیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے رشتہ دار سے ناتا ٹوٹا ہوا رہتا ہے. اب جیسے ہی انہیں رشتہ دار بولتے ہیں سارا ذہن اس کی طرف چلا گیا. تو ایسے بددین ہو چکے ہیں ہمارے لوگ, ذرہ کیا تو موقع ملا جا کر ہاتھ دکھا دیے, نجومی کے پاس ہاتھ پھیلا دیے, انہیں جو بولتا اس کی باتوں پر 100% یقین کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے, جس نے کسی نجومی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلایا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو مان لیا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری لائی ہوئی شریعت کا اس نے انکار کر دیا. انکار کرنے والا مسلمان ہوتا ہے, شریعت کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, نجومی خود اس کے لیے وہ خود پیسے کا محتاج ہے, وہ خود آپ کو فال اس لیے بول رہا ہے تاکہ آپ کو ایسی جھوٹی باتیں بتا کر آپ سے خوب پیسہ حاصل کرے. کہا نجومی کو بول دو ایک 5 لاکھ روپے لا کر رکھو, کرنا دیکھیں گے. تیری طاقت سے, تیری سوچ سے, تیرے اس علم سے کہا لا کر رکھو, کرنا دیکھیں گے. جس کار کی بات کر رہا ہے, جس بنگلے کی بات کر رہا ہے, جس پیسوں کی بات کر رہا ہے, کہا تجھے کتنے پیسے ملیں گے؟ تیرے بارے میں تقدیر نہیں ہے. تو بہرحال آج کے زمانے کے نجومی وہ زمانے کے نجومی الگ ہیں. وہ زمانے کے نجومی ایک حد تک صحیح بولتے بھی تھے, جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے شیاطین آسمانوں پر چلے جاتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو, اب مثال کے طور پر مدن پلی کے اندر فلاں آدمی کی موت ہونا ہے, اللہ فرشتوں کو دے دیتے ہیں ڈیٹا, جاؤ فلاں گھر سے آ کر اس کی روح کو قبض کر لو. فلاں آدمی کو آ کر گھوڑے سے گرانا ہے, ایکسیڈنٹ کرنا ہے, اس کا ڈیٹا دیتے ہیں, جاؤ اس کا یہ کرو. سارا ڈیٹا لوہے محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں. فرشتے آ کر آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, تمہاری کہاں جی ڈیوٹی مدن پلی کو جانا ہے, تمہاری کہاں بنگلور کو جانا ہے, تمہاری کہاں حیدرآباد کو جانا ہے, بمبئی کو جانا ہے, فلاں فلاں کام مجھے اللہ نے حوالے کیا ہے, فلاں کام میرے حوالے کیا ہے. یہ ڈسکس ہوتا تھا. وہ ڈسکس یہ نیچے سے جاتے نا شیاطین, سن لیتے تھے, ساری باتیں نجومی کو لا کر بتا دیتے تھے. اور وہ نجومی کیا ہوتا تھا, آتا اور گھروں کے سامنے آ کر کہتا کہ تمہارے گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آنے والا ہے, تمہارے گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آنے والا ہے. وہ واقعہ جو اللہ لوہے محفوظ سے نکال کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں,
فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، وہ باتوں کو سن کر وہ نجومیوں کو لا کر سناتے تھے. وہ نجومی لوگ ان کو آ کر کیا ہے پیسہ بھی لوٹتے تھے اور لوگوں کو ایک سچ رہا تو 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتا دیتے. تو آج کے نجومی تو 100% جھوٹ ہیں. کون سا شیطان بھی آ کر اوپر سے لا کر بولتا نہیں، بند ہو گیا دروازہ وہاں کا، اب تو جانے کی کوئی چانسز نہیں ہے. جب اللہ کے نبی پر قرآن اترا اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے، شیطان اوپر جا کر کسی فرشتے سے سننے والا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال عبد المطلب ایک نجومی کے پاس گئے اور سارا اپنا خواب کا واقعہ سنایا، خواب سنایا. تو نجومی نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھاڑ سے مراد آپ کی پشت سے ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو پوری دنیا کا مالک بن جائے گا، پوری دنیا اس کے تابع ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر اس کا لایا ہوا دین پہنچ جائے گا، پوری دنیا اس کے تابع ہو جائے گی. یہ سن کر حضرت عبد المطلب اور حیران ہو گئے. تو میرے بھائیوں اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے اور بھی بہت سارے خواب ایسے ہی ہیں کہ جیسا کہ ایک خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر، ایک چین نکلی جو خالص چاندی کی تھی. وہ پہنچتے پہنچتے اوپر تک پہنچ گئی اور اس زنجیر سے بھی لپٹنے والے بہت سارے لوگ موجود تھے. تو اس طرح کے بہت سارے خواب سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے. بہرحال میرے بھائیوں اب وہ ڈالیاں یہاں تک بھی آئی ہوئی ہیں. پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے دین کو پہنچایا ہے. اور جو لٹکنے والے تھے اس جھاڑ سے وہ ان کی امت ہے، جنہوں نے ان کی امت یعنی ان کو اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتی ہے. جو اس جھاڑ سے لپٹے بغیر چھوڑ دیتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتی ہے. تو اب ہم تم کیا اس جھاڑ سے لپٹے ہوئے ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کتنی حد تک ہم اپنے نبی کے دین کو اپنی زندگی میں لا چکے ہیں، کتنی حد تک ہم اپنے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے ہوئے ہیں، کتنا مضبوطی کے ساتھ اس جھاڑ سے لپٹے ہوئے ہیں. ذرا جھانک کر دیکھ لیں. لیکن عبد المطلب کا خواب بالکل سچ ہونے والا ہے، بلکہ سچ ہو چکا ہے. اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی شریعت پر، نبی کے دین پر فالو ہونے کی ہدایت دیں گے وہ سب کے سب اسی جھاڑ سے لپٹے ہوئے ہوں گے. تو بہرحال حضرت عبد المطلب جیسے جیسے وقت قریب ہوتا گیا ویسے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں انشاءاللہ اگلی جمعہ حضرت آمینہ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہوئے ہیں وہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تمہیدی طور پر بس اتنا سن لیجئے کہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ بھی بڑی عجیب قدرتیں اللہ نے دکھائی ہیں، حضرت آمینہ کے ساتھ بھی بڑی عجیب قدرتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہیں. اب سوال یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، کس جگہ پر ہوئی؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی. صبح صادق کا وقت تھا، تہجد کا وقت ختم ہو کر صبح صادق کا وقت جیسے ہی داخل ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت جیسے ہی داخل ہوتا ہے وہ وقت تھا. اور ربیع الاول مہینہ تھا. اس میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے. سارے علماء اس سے متفق ہیں کہ آپ پیر ہی کے دن پیدا ہوئے. آپ صبح صادق کے موقع پر پیدا ہوئے، سارے متفق ہیں کہ آپ صبح صادق کے موقع پر پیدا ہوئے. آپ ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. کون سے تاریخ کو پیدا ہوئے اس کے اندر علماء کا اختلاف. بعض تاریخ لکھنے والے، سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، جیسے ابن خلدون نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا. اور اسی طریقے سے تاریخ تبری کے اندر بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. لیکن بہت سارے علماء 9 ربیع الاول کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے.
سیرت لکھنے والوں میں حضرت مولانا ادریس صاحب خاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 8 ربیع الاول کا تذکرہ فرمایا۔ تو گویا بعض علماء کا کہنا کہ 8 ربیع الاول، بعض علماء کا کہنا کہ 9 ربیع الاول، بعض علماء کا کہنا کہ 12 ربیع الاول، اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ 12 ہی کو پیدا ہوئے یا 9 ہی کو پیدا ہوئے یا 8 ہی کو پیدا ہوئے، لیکن راجح قول یہ ہے، علماء نے سارے قول کو رکھ کر راجح قول کو یہ بیان فرمایا کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کی ولادت کے موقع پر حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے پاس تھے، صبح صادق کا موقع تھا، اور آپ کی امی جان اب کہاں ہے وہ معلوم نہیں ہے، کتابوں کے اندر جو میں نے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں وہ جگہ کا نام۔ اب تو وہاں پر ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، کتب خانہ بنا ہوا ہے۔ وہ جبل ابو قیس ایک پہاڑ تھا وہاں پر آپ کا گھر تھا۔ اس گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہ گھر اس وقت شاید کہ کدھر ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، تاریخ لکھنے والوں نے کہاں لکھا ہے، البتہ اتنی بات ہے جبل ابو قیس اگر کسی کو پہچاننا ہے، وہاں پر ایک لائبریری بھی بنی ہوئی ہے اس وقت۔ تو اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی حیات تھے، آپ باحیات تھے، اس وقت تک وہ گھر یعنی جب تک آپ مکے میں تھے 50 پر 3 سال تک وہ گھر آپ کے قبضے میں تھا۔ اسی گھر کے اندر حضرت فاطمہ بھی پیدا ہوئی، اسی گھر کے اندر حضرت زینب، رقیہ اور اسی طرح ام کلثوم جو آپ کی اولاد ہیں اسی گھر کے اندر پیدا ہوئی۔ اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جب ہجرت کر گئے تو وہ گھر آپ کے چچا کے بیٹے عقیل جو آگے جا کر مسلمان ہوئے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آ گیا تھا۔ حضرت عقیل نے کچھ دنوں کے بعد وہ گھر کو بیچ دیا، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کو خرید کر انہوں نے وہاں پر مسجد بنا دیے تھے۔ اب وہاں پر مسجد بھی ہے، لائبریری بھی ہے، اور ایگزیکٹلی کون سی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہاں کتب خانہ لائبریری بھی بنا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے پاس بڑے پریشان ہے کہ بہو کو بچہ ہونے والا ہے، ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا ہے، دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ رحم فرما، بہو پر رحم فرما، آسانیاں عطا فرما۔ صبح صادق کا موقع تھا، اور آپ کی والد ماجد کی باندی ام ایمن جن کا نام تھا برکہ، یہ بھاگتی ہوئی آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں پیدا ہوئے اس کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی۔ اب یہ وہ موسم تھا جس میں ہوائیں بھی انتظار کر رہے تھے، زمین بھی انتظار کر رہی تھی، آسمان بھی انتظار کر رہا تھا، ستارے بھی انتظار کر رہے تھے، سورج، چاند، دنیا کا ذرہ ذرہ آپ کی آمد کا، آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور ایک دم عجیب ماحول، ہواؤں میں ایک طرح کی مستی، رات ایک طرح کی مستی کی طرح گزر رہی تھی، ایک خوشگوار ہوا، اس لیے کہ یہ ایسا وقت تھا جس میں مکے کے اندر، عرب کے اندر تاریکی، ظلمت، اندھیری، جہالت عروج پر تھی، لوگ ظالم بنے ہوئے تھے، انسانیت ختم ہو چکی تھی، غلام بنا کر لوگوں کو رکھ لیا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا کرتے تھے، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، ہر طرف ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر جب ایک پرنور بچہ، ایک ایسا بچہ جس کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کے اندر اس تاریکی کو ختم کرنے والے تھے، اس اندھیری کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی مبعوث فرمانے والے تھے کہ جن کے قدموں کی وجہ سے ساری دنیا روشن ہوگی،
جن کی قدموں کی وجہ سے انسانیت واپس لوٹ کر آئے گی، جن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر انسانیت پیدا ہوگی۔ تو چنانچہ وہ بچہ صبح صادق کے موقع پر دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ایسے تشریف لائے کہ جن کے جسم کے اندر کوئی گندگی موجود نہیں تھی، ایسے تشریف لائے کہ جن کے یعنی ناف بالکل کٹی ہوئی تھی، بالکل صاف تھی، صاف و شفاف، اور ختنہ کیے ہوئے بالکل صاف و شفاف۔ جب اپنے ماں کے بطن سے باہر آئے تو اس وقت آپ کی حیت، آپ کی شکل، آپ کی حالت سجدے میں گری ہوئی تھی۔ چھوٹا سا بچہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو سجدہ کرتے ہوئے؟ آپ کی حیت سجدے میں تھی۔ تو حضرت ام ایمن بھاگتی ہوئی آئیں عبد المطلب کے سامنے کہ ابا جان سانس پھولی ہوئی ہے، اور اس وقت کا ماحول آپ ذرا اپنے ذہن کے اندر تصور کریں کہ کیا ماحول ہوگا۔ جن کے باپ کا سایہ ختم ہوا ہے، اور جن کے گھر کے اندر، جو مکے کے اندر سردار کہلانے والے، جن کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، تو سانس پھولتی ہوئی کہا کہ ابا جان مبارک ہو کہ آپ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، اور بڑا ہی شاندار بچہ ہے، جس کی وجہ سے کمرے کے اندر خوشبو پھیل گئی، جو بالکل صاف و شفاف جسم کے ساتھ دنیا میں آیا، جس کے چہرے کے اندر نور چمک رہا ہے، اور مختون ختنہ کیا ہوا، اور اسی طرح ناف کٹا ہوا، جس کے جسم کے اندر کوئی گندگی نہیں تھی، جس کے جسم سے خوشبو مہک رہی ہے، اور سارا کمرہ معطر ہو چکا ہے، سارا کمرہ نور ہو چکا ہے، آپ کا یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ دوسرے لوگ بھی آ کر خبر دیے کہ بھئی آپ کے گھر کے اندر عجیب بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب ڈر گئے، عجیب بولے تو لنگڑا، لولا؟ تو آپ نے سوال کر ہی لیا۔ بعض لکھتے ہیں کہ ام ایمن ہی ایسا بتائے کہ بڑا عجیب بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے سوال کر لیا کہ یہ عجیب بچہ کیا لنگڑا پیدا ہوا یا لولا پیدا ہوا، کیسا پیدا ہوا؟ تو عجیب نہیں ہے، عجیب سے مراد وہ نہیں ہے۔ حضرت ام ایمن نے کہا عجیب سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو آج پیدا ہوا ہے۔ دنیا میں آج تک ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کیا کرے دیکھیے، جیسے ہی یہ خبر سنے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرنے لگے، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس بچے کے سائے کو آپ نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ختم کر دیا، یا اللہ یہ بچہ آپ نے جو دیا ہے اس کے اندر برکتیں عطا فرما، یا اللہ اس کو پوری دنیا کے اندر اس کے نام کو پھیلا دے، اور پوری دنیا والے اس کی تعریف کرنے والے بنا دے، حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت فرما، شرپسندوں کی شرپسندی سے اس کی حفاظت فرما۔ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر حضرت عبد المطلب دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیسا بولے تو، بچہ پیدا ہوا بولے تو فونا اٹھا لیے، اے بچہ پیدا، بیٹا پیدا ہوا مجھے، بھئی آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ بیٹا پیدا ہوا تو تجھے عجیب، تجھے کرچ پیدا ہوا سو، جتنے بیٹے پیدا نہیں ہو رہے انہیں ہاسپٹل میں سیدھا لگا سو سویٹ کے باکساں نرسوں کو کرنا ہے، ہاں خوشی کا اظہار کرنا ہے، لیکن کس نے بچہ دیا؟ نرساں دیے، ڈاکٹرز دیے، کس نے دیا آپ کو بچہ؟ اس پروردگار کا شکر تب ادا کرو گے، کب اس کے سامنے سر جھکا کر سجدے میں ہو کر اس کا شکر ادا کرو گے۔ تو میرے بھائیو، آج امت کا حال یہ ہے کہ بچہ پیدا بھی ہو جائے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اسی لیے ایسے بچوں کو کیا کرتے ہیں، نمن پلی میں آ کر جا کو میں مانت مانگا تھا، وہ بابا دے ڈالے، اب وہاں جا کو اس کا بال موڑانا سو، اس کا عقیقہ کرنا سو، ایسا سوچ لے کو رہتے سو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اولاد
کسی کی فیکٹری سے نہیں ملتا ہے، وہ اللہ کی فیکٹری، خصوصی فیکٹری ہے، جو اللہ جس کو دیتے ہیں اسی کو ملتا ہے، جس کو محروم کر دیتے ہیں وہ محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ عادت بناؤ کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے یا بیٹی پیدا ہو جائے، بیٹا کرو نہیں، بیٹی بھی پیدا ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ بیٹی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ پوچھو ان لوگوں کو جن کو بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، کبھی یہ درگاہ کو گئے، کبھی وہ درگاہ کو گئے، کبھی وہ بابا کہنے گئے، کبھی یہ بابا کہنے گئے، کون تو بھی بول ڈالے وہاں جا کو پواں پڑ ڈالو، ان کو بھی پواں پڑ ڈالے، کوئی بول ڈالے جا کو سانپ کے پٹے میں دودھ ڈال ڈالو تم نہ بچہ مل جاتا، کوئی بول ڈالے پتھر کے سامنے کے سر جھکا ڈالو، سب کر ڈال رہے، لیکن کون سا پتھر بھی ان کو اولاد نہیں دے رہا ہے، کون سا بابا بھی ان کو اولاد نہیں دے رہا ہے، کون سے خبر والے بھی ان کو اولاد نہیں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں اولاد صرف اللہ کی فیکٹری میں بنتی ہے، اللہ جسے اولاد دیتے ہیں وہی اسی کو اولاد ملتی ہے، اسی لیے اسی سے مانگو، جب اولاد مل جائے اسی کا شکر ادا کرو۔ تو عبد المطلب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آئے گھر کے پاس بالکل قریب آئے تو ام ایمن باہر کھڑی ہوئی تھی اور اطلاع دی کہ حضرت آمینہ کو اطلاع دی کہ بچے کے دادا جان آئے ہوئے ہیں اور باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ ان کو اندر لے آؤ۔ جب اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، بالکل بچہ بالکل صاف شفاف، سارا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہو چکا ہے، سارا کمرہ۔ دادا جان نے، اب دیکھیے بوڑھا آدمی عام طور پر بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا، بیٹے سے اتنی زیادہ محبت نہیں رہتی، لیکن پوتے سے زیادہ محبت رہتی ہے، پوتری سے زیادہ محبت رہتی ہے۔ تو اب جیسے ہی بڑھاپے کی حالت میں اندر داخل ہوئے، بوڑھے ہو چکے تھے حضرت عبد المطلب، جب اندر داخل ہوئے بڑے خوشی کے ساتھ بچے کو ہاتھ پہ لیا اور سینے سے لگایا، باہر لے کر آ گئے، سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس لے کر گئے۔ کعبۃ اللہ کے پاس آ کر دعائیں کی کہ اللہ یہ بچہ آپ نے دیا ہے، اس کی تو حفاظت فرما، اس کی تو حفاظت فرما، یہ جب تک جوان رہے گا میری عمر اتنی لمبی کر دے، میں اس کی جوانی کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ہو نہیں سکا ہے۔ عام طور پر دادا صاحبہ سب کیا کرتے سو، ذرا بوڑھے بال آ گئے، بوڑھے ہو گئے، ہاتھ پہ لٹا آ گیا، کیا جی تمہاری آخری ہے، کیا بھی نہیں، پوترے آ گئیں، نواسیاں آ گئیں، ان کی شادی دیکھ دال کو دنیا سے چلے آنا کرو جان میرا یہ نہ بولتے سو، ان کی شادیاں کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے اصل معلوم ہی نہیں کو۔ امید آدمی رکھتا ہے میری پوترے کی شادی ہو گئی تو بس بھائی سکون سے دنیا سے چلے جاتا ہوں، خبر کی فکر نہیں، وہاں آخرت کی فکر نہیں، انہیں پوترے کی شادی کی دیکھنے کی فکر کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو پوترے کی فکر شادی ہو جائے گی، تمہیں رندے نہیں رندے، تمہیں زندہ رندے نہیں رندے، لیکن مرنا ایک دن ضرور ہے، قبر میں پوترا نہیں آئے گا ساتھ میں، دادا جان مر جائیں گے تو پوترا کیا کرے گا، دفن کر کے واپس آ جائے گا، پوترا آپ کے قبر میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے پوترے سے امید رکھو، پوترے کو بناؤ ایک ایسا عالم دین بناؤ، ایک مفتی بناؤ جو تم وہ پوترا دادا جان کو ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ ایصال ثواب کرے، ایسا بناؤ، یہ امید رکھو۔ میں شادی دیکھ دال کو مریات ہوں، تمہارے گھر کے اندر پوترا پیدا ہوا، میں بیٹے کو عالم نہیں بنا سکا، میں بیٹے کو حافظ نہیں بنا سکا، کم از کم میں اپنے بیٹے کو وصیت کر کے مرتا ہوں کہ بیٹا میں اگر دنیا میں رہا تو میں ضرور میرے پوترے کو آ کر کے مدرسے میں ڈالوں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، مفتی بناؤں گا۔ اگر خدا نخواستہ میری موت اس سے پہلے آ گئی، میں وصیت کر کے مرتا ہوں کہ میرے خاندان کے اندر میرا ایک پوتا عالم بنے گا، میرا ایک پوتا مفتی بنے گا، جو میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے یاد رکھے گا، مجھے ایصال ثواب کرے گا، مجھے قرآن پڑھ کر بخشے گا، مجھے عمرہ کر کے اس کا ثواب مجھے بخشے گا، مجھے حج کر کے اس کا ثواب مجھے بخشے گا۔ یہ ارادے کرو دادا جان صاحبو، یہ ارادے کرو، پوترے کی شادی، نواسے کی شادی نہیں، ایک پوترے کو منا لو جو تمہارے خاندان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو بہرحال حضرت عبد المطلب اس کو یعنی حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کو لا کر اللہ سے اتنی دعائیں کیے، تمنا رکھے کہ میری عمر اتنی لمبی کر دے کہ اس بچے کی جوانی کو دیکھ کر میں دنیا سے چلا جاؤں۔ تو چنانچہ اللہ نے اس امید کو پورا نہیں فرمایا، بلکہ
کچھ سالوں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا ہے محمد۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آمینہ نے آپ کا نام محمد رکھا اور عبد المطلب نے آپ کا نام احمد رکھا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھے ہیں نہیں، آمینہ نے آپ کی امی جان نے آپ کا نام احمد رکھا اور آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب سارے عرب کے لوگ آ کر یعنی مبارکبادی دینے لگے کہ مبارک ہو، سردار کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو مبارک ہو، تو اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے خاندانوں میں کسی کا نام عبد العزیٰ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، ہمارے خاندانوں کے نام رکھنا چاہیے تھا، آپ نے ایک نیا نام کیوں رکھا جو آج تک کسی نے اپنے بچے کو وہ نام نہیں رکھا تھا؟ تو اس وقت عبد المطلب نے فرمایا میں نے محمد اس لیے نام رکھا ہوں تاکہ زمین میں رہنے والے بھی اس بچے کی تعریف کرے، آسمان میں رہنے والے بھی اس بچے کی تعریف کرے، دنیا کا ذرہ ذرہ اس بچے کی تعریف کرنے والا بن جائے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ واقعتاً کتنا گیا گزرا مسلمان بھی رندے نبی کا نام سنتے ہی ایک طرح کا ادب پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ نبی کا کردار اس کے پاس نہیں رہتا ہے، داڑھی اچھا مڑا تچ رہتا ہے، سنت کو اگر بالکل پیچھے چھوڑا ہوا رہتا ہے، لیکن نبی کا نام سنتے ہی کچھ عقیدت اسے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کے نام سے عقیدت رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ آپ کے کردار کو فالو ہونا چاہیے، آپ کے طریقے کو فالو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا حضرت عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کیے، اس کے بعد کیا دعوت دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد کیا کیا حالات حضرت عبد المطلب کے پاس پیش آئے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، درود شریف زیادہ پڑھنے والے بن جائے، اس لیے کہ ہمارے نبی کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ میلاد النبی اور اسی طرح یہ جو آج کر کے لوگ یہ کرتے ہیں نا، اللہ کا واسطہ اس سے زیادہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ میلاد النبی جو مناتے ہیں نا، میلاد النبی منانے کے علاوہ اس سے زیادہ ہم اپنے نبی کے کردار کو فالو کرنے والے بن جائیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں داڑھی رکھنے والے بن جائیں، اور اسی طرح دھوکہ دینے والے، ہمارے نبی کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دیے۔ آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ نبی کا فالو ہو کر میں کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ بیاج کھانے والے، سود کھانے والے، ہمارے نبی نے سخت منع فرمایا ہے، سود سے توبہ کرو۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نبی نے شراب سے منع فرمایا، اور اسی طریقے سے جھوٹ سے منع فرمایا، اور کسی انسان کو ستانے سے، کسی انسان پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ہمارے نبی کے کردار بہت سارے ہیں۔ انسانیت اپناؤ میرے بھائیوں، سچے امتی وہ ہیں جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ امتی نہیں کہ 12 ربیع الاول آتے ہی میلاد النبی کے نام پر جلوس نکال دیے، میلاد النبی کے نام پر ایک بہت بڑا یعنی قوالوں کو بلا کر ان سے تعریفیں سن لیے۔ یہ اصل نہیں ہے، اصل تو ہمارے نبی کا کردار ہماری زندگی کے اندر آنا ہے، ہمارے نبی کا دین، ہم اس جھاڑ کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جائیں جس جھاڑ کو حضرت عبد المطلب نے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ جھاڑ کوئی اور نہیں، ہمارے نبی کا دین ہے، ہمارے نبی کی ذات اقدس ہے، ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں، روزانہ 1000 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنے کی کوشش کرو، اور نبی کی ایک ایک سنت کو جان کر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی ہمارے ساتھ خوش رہیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ کل اللہ کے سامنے جو بندہ سب سے زیادہ جو قریب ہونے والا بندہ وہ ہے جو ہمارے نبی کی اطاعت، ہر چیز میں اطاعت کرتا ہو، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، تجارت میں، ہر چیز میں نبی کی اطاعت کرنے والا وہ سب سے زیادہ نبی کے قریب کل قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کا سچا عاشق بنائے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، نبی کی ہر سنت کو عمل کرنے والا بنا دے،
نبی کی ذات اقدس سے بھی محبت کرنے والا بنا دے، نبی کی صفات سے محبت کرنے والا بنا دے، اور پوری زندگی نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ ختم نبوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو ختم نبوت کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔